بھرا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بعض دوستوں نے کہا ہے کہ آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی ہے، اس لیے میں ویڈیو بنانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ لیکن دوستو، بات اصل یہ ہے کہ ویڈیو تو میں بنا رہا تھا، لیکن کچھ پرابلم کی وجہ سے، کچھ خرابی کی وجہ سے ویڈیو آپ حضرات تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ اسی وجہ سے پھر میں دوبارہ کوشش کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ اب ویڈیو صحیح بن جائے اور آپ حضرات تک پہنچ جائے، تاکہ آپ کا امتحان آسان ہو جائے۔ لیکن سبق کو حل کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ حضرات اس چینل کو خوب لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں تک اس چینل کو خوب شیئر کریں۔ دیکھیے آج کا یہ سبق مٹی کا تیل، اس کے اندر جو سوال اور جواب ہیں۔ دیکھیے پہلا سوال ہے، آگ، ہوا، پانی اور خاک میں سب سے کم تر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ دیکھیے مصنف نے کتاب کے اندر اس کا جواب دیا ہے کہ چاروں چیزوں میں سب سے زیادہ کم تر مٹی کو سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیے آگ، ہوا، پانی، خاک میں سب سے زیادہ بے حقیقت خاک ہے، یعنی مٹی ہے۔ سوال نمبر 2، مٹی کے ساتھ دنیا کیا سلوک کرتی ہے؟ تو دیکھیے مصنف نے کتاب کے اندر جواب دیا ہے کہ مخلوق یعنی انسان اپنے پاؤں کے نیچے اسے دباتا ہے، رونتا ہے، اور پانی اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے کہ پانی کی وجہ سے، پانی کے زور سے مٹی بہہ جاتی ہے۔ ہوا اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے؟ تو ہوا جب چلتی ہے تو ہوا کے جھونکے سے مٹی اڑ جاتی ہے۔ اور آگ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے؟ تو آگ کی تپش اور اس کی جو گرماہٹ ہوتی ہے اس سے مٹی جل جاتی ہے۔ سوال نمبر 3، چنبیلی اور موتیا کے تیل سے بھی اہم مٹی کا تیل ہے، کیسے؟ تو دیکھیے مصنف نے جواب دیا ہے کہ چنبیلی وغیرہ کے تیل سے مٹی کا تیل جو اہم ہے وہ کس وجہ سے اہم ہے؟ ضرورت کے لحاظ سے یہ مٹی کا تیل بہت بڑھ چڑھ کر ہے۔ دیکھیے ضرورت کے لحاظ سے یہ گندا سڑا پانی تمام تیلوں سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ کیسے ہے کہ دیکھیے آج کل دنیا میں اسی مٹی کے تیل سے روشنی ہے، پڑھنے والا طالب علم اسی روشنی سے، چراغ کے ذریعے سے روشنی حاصل کرتا ہے، اور چلنے والا آدمی ٹھوکر لگ جانے سے بچتا ہے اسی روشنی کی وجہ سے، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 4، مٹی کا تیل دیکھ کر لوگ کیوں ناک بھوں چڑھا لیتے ہیں؟ تو مٹی کا تیل دیکھ کر لوگ ناک منہ کیوں چڑھا لیتے ہیں؟ جہاں مٹی کا تیل آیا اور ناک ڈھکی، کیوں؟ اس لیے کہ اس بدبودار تیل سے، یعنی اس بدبو کی وجہ سے آدمی ناک منہ چڑھا لیتا ہے۔ نمبر 5، مٹی کا تیل تمام تیلوں سے کیوں بڑھ چڑھ کر ہے؟ مٹی کا تیل تمام تیلوں سے بڑھ چڑھ کر کیوں ہے؟ ضرورت کے لحاظ سے۔ کیوں؟ اس سے پہلے میں بتا دیا ہوں کہ دیکھیے اگرچہ بجلی وغیرہ کی روشنی سے بھی آدمی روشنی حاصل کرتا ہے، لیکن جہاں بجلی نہ ہو، کوئی بیچارہ غریب ہو، اس کے ہاں جو روشنی ہوتی ہے وہ چراغ کی روشنی ہوتی ہے، اور چراغ کے اندر مٹی کا تیل جلتا ہے۔ ایسے ہی بہت سی چیزیں ابھی ہے جس کے اندر مٹی کا تیل استعمال کیا جاتا ہے، تو ضرورت کے لحاظ سے مٹی کا تیل بڑھ چڑھ کر ہے۔ نمبر 6، مٹی کا تیل بالکل بے غرض اور بے تعلق ہے، کیسے؟ تو دیکھیے مٹی کا تیل بے تعلق اور بے غرض کس اعتبار سے ہے کہ بجلی کی آ جانے کی وجہ سے، ایسے ہی گیس کے استعمال کی وجہ سے، جب گیس استعمال ہونے لگا تو اس کی وجہ سے مٹی کے تیل سے آدمی کھانا وغیرہ نہیں پکاتا، اسٹوو کا استعمال نہیں کرتا ہے، اسی وجہ سے یہ بے تعلق اور بے غرض ہے، اس اعتبار سے یعنی استعمال نہ ہونے کے اعتبار سے۔ دیکھیے مختصر گفتگو کے اندر پہلا سوال، مٹی کی بے چارگی اور ذلت پر کیوں ترس آتا ہے؟ تو مٹی کی بے چارگی اور ذلت پر اس لیے ترس آتا ہے کہ بیچاری مٹی جو ہے، آدمی اس کے اوپر آدمی چلتا ہے تب بھی وہ اف تک نہیں بولتی، مٹی اف تک بھی نہیں بولتی، ہوا اسے اڑا کر لے جاتی ہے تب بھی مٹی کچھ نہیں کہتی۔
آگ کی تپش کی وجہ سے وہ جل جاتی ہے، پھر بھی مٹی کچھ نہیں کہتی۔ بہرحال ہر صورت میں مٹی اللہ تعالیٰ کا، خدا تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے مٹی کی بے چارگی اور ذلت پر ترس آتا ہے، کیونکہ بے حقیقت اس کی یعنی بے چارگی اور ذلت پر ترس آتا ہے۔ نمبر 2، مٹی کی تہ میں کون کون سے خزانے قدرت نے چھپا رکھے ہیں؟ کتاب کے سبق سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف جس طرح مٹی کا تیل جس طرح سے مٹی کے اندر پایا جاتا ہے، اسی طرح کوئلہ ہے اور دوسرے سونے چاندی وغیرہ بھی مٹی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ نمبر 3، مٹی کا تیل انسان کا شریک غم کیسے ہے؟ تو دیکھیے مصنف نے اس کا جواب دیا ہے کہ مٹی کا تیل شریک غم کیسے ہے۔ مٹی کا تیل جل جل کر اپنا وجود فنا کر دیتا ہے اور انسان کا شریک غم بن کر باعث تسلی ہوتا ہے۔ یعنی جب کوئی انسان غم میں ہوتا ہے تو غم کی حالت میں انسان چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کچھ روشنی ہو، تو جب وہ روشنی چاہتا ہے تو انسان کے لیے روشنی بن کر کے یہ شریک غم ہوتا ہے اور تسلی کا باعث بنتا ہے مٹی کا تیل۔ نمبر 4، راک فیلر کون تھا اور وہ دولت مند کیسے بنا؟ تو دیکھیے مصنف نے اس کا جواب دیا ہے کہ راک فیلر امریکہ کا ایک آدمی تھا اور مٹی کی تیل کی وجہ سے وہ مالدار اور دولت کا مالک ہوا۔ دیکھیے یہاں امریکہ کا راک فیلر اسی خاک کے نیچے رہنے والے تیل کی بدولت لاتعداد دولت کا مالک ہوا۔ آج کا یہ سبق مکمل ہوا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس چینل کو خوب سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور جو کچھ پوچھنا ہو یا جو کچھ سمجھ میں نہ آ رہی ہو بات تو وہ کمنٹ باکس میں لکھیں۔